باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھ کو پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے. اس وقت میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے. پوری جانچ پڑتال کر کے تم کو لوٹائیں گے تمہاری رپورٹس کہ ان کے اندر کیا ہے. جیسے اب دیکھیے کہ ہم تو اپنا خون دے کے نہیں پہچانتے کہ ہمارے اندر ڈیفیشنسی ہے یا بہت اچھا ہے سب، لیکن جب لیبارٹری کے ٹیسٹ کے بعد آتی ہے رپورٹ سب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ماہر فن ہوتے ہیں اور وہ اس کو پڑتال کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم سب کے اعمال اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے، رکھے جائیں گے، تو وہ بھی ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے گا کس درجے کس کوالٹی کا کام ہے اور کس کے لیے کیا گیا تھا، اور پھر اس کے مطابق وہ جزا دے گا. اب یہاں والدین کے ساتھ اچھے رویے کی پھر تلقین کی جا رہی ہے، اور والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ بتایا جا رہا ہے. ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. ایک شخص نے جب پوچھا تھا کہ سب سے اچھا سلوک کس سے کروں، تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے. پھر پوچھا فرمایا اپنی ماں، پھر اپنے 3 دفعہ، چوتھی دفعہ باپ کو بتایا. اب آپ دیکھیے کہ ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ دکھ درد اٹھاتی، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھتی، پھر دودھ پلاتی ہے 2 سال تک. تو یہ سارا عرصہ اس کے اپنے آرام و سکون کا نہیں ہوتا. وہ سکون اور چین اور بے فکری اس کی لٹ جاتی، ختم ہو جاتی. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ماؤں سے ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ کیئر کرتی ہیں، زیادہ ان کی طرف سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، تو پھر وہی نظر آتی ہیں. بچپن میں بھی سب سے زیادہ انہی کو دیکھتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ چڑنے بھی انہی سے لگتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، خصوصاً ماں کے ساتھ، ایسی نیکی ہے جس سے انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے. ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس نے انکار کر دیا. کسی اور شخص نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے قبول کر لیا، تو میری غیرت جاگ گئی، میں نے جا کے اس کو قتل کر دیا. اب میں ریگریٹ کرتا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی؟ اس نے جب کہا کیا میرے لیے توبہ ہے، تو آپ نے جواب میں کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اسے یہ نہیں کہا ہو سکتی ہے، نہیں کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اگر زندہ ہے تو تم توبہ کرو اور اس کے ساتھ احسان کرو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. یعنی تمہارے قتل کے گناہ کا جو کفارہ ہے وہ کس سے ہو سکتا ہے؟ ماں کے ساتھ احسان کرنے سے. عطا بن یسار آئے، جب انہیں پتا چلا کہ آپ نے یہ بتایا تو وہ آئے، کہنے لگے ابن عباس آپ نے یہ کیا جواب دیا اس کو کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو آپ نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میں والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر کوئی نیک عمل نہیں جانتا جو اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہوں. اب یہ نیکی کیسے ہو سکتی؟ صرف اسی وقت جب ہم ان کی طرف سے ناپسندیدہ بات کو اگنور کر کے اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیں اور ان کو ہر ممکن خوش کرنے کی کوشش کریں. اس میں ان کی خدمت بھی آتی ہے، ان کی اطاعت بھی آتی ہے، ان کو خوش کرنے کے کام بھی آتے ہیں. ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کس بات پہ خوش ہوتی ہے. سوچئے، پتا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو جاہل ہیں، آپ پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہیں. اگر یہ نہیں پتا کہ آپ کی ماں کس بات سے خوش ہوتی اور اس کو آپ سے کیا چاہیے، وہ کیا چاہتی ہے، اس کی نظریں بتاتی ہیں وہ کیا چاہتی ہے آپ سے. اور اگر اس کی نظروں کی سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہر وقت بول کے نہیں بتائے گی، اس کے فیشل ایکسپریشن سے سمجھیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اللہ کا قرب چاہنے میں، اللہ کے قریب ہونے میں. ہم دعائیں کرتے ہیں نا سب، اللہ اپنا مقرب بنا لے، اپنے قریب کر لے. قریب ہونے کی چیز رستے میں پڑی ہے اور ہم اس کو بائی پاس کر کے قرب چاہ رہے ہیں. پھر لقمان نے کہا
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. ارے بھائی اگر ایکس ریز آپ کی باڈی میں جھانک سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں، فاصلہ اب میٹر نہیں کرتا، دور بیٹھے لوگوں کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکائپ پر، آواز سن سکتے ہیں، کوئی آڑ رکاوٹ راستے میں حائل نہیں ہے، نہ فاصلہ طوالت اور نہ ہی اور بیریئر، تو کیا اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ دیکھتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. اے بیٹے نماز قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اب آپ دیکھیے یہ تین کام ایک لائن میں آ رہے ہیں. نماز فرض ہے نا، ہو گیا ادا. اب کوئی اور نہیں پڑھ رہا تو کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو کہیں، اور اگر کوئی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے، اس کو روکیں. آپ یہ مت سوچیں وہ مائنڈ کر جائے گا. اگر واقعی آپ اس کے خیر خواہ ہیں، مخلص ہیں، تو آپ کو روکنا پڑے گا. کیونکہ بعض اوقات جب تک کسی کو منہ سے بول کر نہ بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ بچوں پر کیا نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہم نے کبھی اپنے بچوں کی تعلیم دی؟ ان پوری آیات پر ایک کیسٹ ہے میری، بچوں کی تربیت کیسے کریں. میں نے جب یہ آیات پڑھی تھی تو میں حیران ہو گئی تھی کہ اچھا ہمیں یہ بھی سکھانا ہے بچوں کو. ہم عام طور پہ بچوں کو کیا نصیحت کرتے رہتے ہیں. آنیسٹلی آپ اپنے الفاظ اور جملوں کو دیکھیے کس چیز کے گرد زیادہ گھومتے ہیں. کیا فکر آپ کے دل میں ہر وقت ان کے بارے میں ستائی رہتی ہے کہ ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے، ان کی جاب اچھی ہو جائے، ان کا رشتہ اچھا ہو جائے، اگر رشتہ ہو چکا ہے تو پھر ان کی زندگی بس جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. یہی کچھ کر رہے تھے نا. ان کی آخرت کی فکر کم ہی کرتے ہیں. تو یہاں پر لقمان حکیم جو صاحب حکمت تھے وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس سے بچے کی آخرت بنے، اور بچپن میں ہی اس کو یہ ساری تعلیم دے دی جائے. بچپن میں ہی بچوں کو سکھا دیا جائے کہ انہیں اچھی باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہیں اور انہیں دوسروں کو بری باتوں سے روکنا ہے، اور ان کے اوپر نماز بھی لازم ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پٹائی بھی کی جا سکتی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ایک آدھی دفعہ کرنی پڑے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو مخالفتیں بہت ہوتی ہیں. تو بچے کو ساتھ ہی بتا دیا کہ بیٹا جب تم کسی کو اچھی بات بتاؤ گے نا، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، تو اس پہ تم نے صبر کرنا ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا صرف یہ کہتے نماز پڑھو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نہیں، اس کے کانسیکوینسز اور اس کا انجام بتا کے بھی خبردار کر دیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم صرف پہلا حصہ بتاتے ہیں اور وہ جا کے کہیں سے کسی کے ساتھ ٹکراؤ کر کے آ جاتا ہے اور اگلا حصہ نہیں اس کو پتا، تو وہ آئندہ کے لیے نہیں کرے گا یہ کام. ان ذلک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جس سے بات کرتے تھے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. زمین میں اکڑ کر نہ چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. ہمبل ہو کر چلو، عاجزی کی چال چلو. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. چال میں اعتدال، کیونکہ چال انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، یعنی آہستہ آواز میں بولو. آہستہ آواز سے مراد نرمی سے بات کرنا، بھلے مانس شریفانہ انداز میں بات کرنا، طنزیہ انداز میں نہیں، تیکھے انداز میں نہیں. کیونکہ مثال دے کے سمجھا دیا گیا کہ کیسی آواز مطلوب نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. گدھوں کی آواز، اور گدھے کی آواز جو ہے اس کی خاص پچ ہوتی ہے، خاص اس کا انداز ہوتا ہے. آغاز بھی مختلف ہوتا ہے باقی پرندوں جانوروں کے مقابلے میں، اور اختتام بھی. ہم دیکھو گے کہ جب آخری دفعہ اس نے چیخنا ہوتا ہے تو وہ کس قسم کی بھیانک آواز نکالتا ہے.
تو یہ بنیادی اخلاق کی باتیں ہیں، شخصیت کو سجانے والے اعمال ہیں، آپ کو خوبصورت بنا دیں گے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیکوریٹ کر دیں گے اگر آپ کے اندر یہ تمام چیزیں آ گئی، چال درست ہو گئی، بات کا انداز درست ہو گیا، دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی آ گئی، صبر آ گیا، ڈٹرمینیشن آ گئی، عزم الامور آ گیا۔ الم ترو، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے فائدے کی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، بغیر جانے اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ روایات کی پیروی، کلچر کو فالو کرنا، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، یعنی اللہ کا سہارا ہمیشہ کا سہارا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس کو اپنا وکیل بنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ پھر اللہ کو خالق ماننے کے تقاضے کیا ہیں، کہ اس کو پھر الہ بھی ماننا چاہیے۔ جب آپ دعویٰ کا کام کریں نا تو اس ٹیکنیک کو استعمال کریں، آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ تمہارے خیال میں یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے بنایا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اللہ ہی نے بنایا۔ اچھا، پھر اگر وہ اس نے بنایا ہے تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے، کس کے آگے جھکنا چاہیے، کریشن کے یا کریٹر کے؟ سمپل سی انالوجی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، سوچئے کتنے، کوئی جنگل ذہن میں لائیے، درخت ہی درخت، جہاں بھی جائیں درخت، سب قلم بن جائیں، سب پینز بن جائیں۔ اور سمندر کتنے ہیں، اٹلانٹک کو سوچئے، اور کچھ نہیں تو اپنی انٹاریو کو دیکھ لیجئے، اور سمندر دوات بن جائے، سیاہی بن جائے، جس پر 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، اتنے اور بھی آ جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ نہ بھول جانا کہ تمہاری ہر بات کا اللہ کو پتا ہے۔ تو اکثر ہم کہتے ہیں کسی کو بتایا تو نہیں، کسی کو نہیں بتانا، اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے، اور یہ بھول جاتے ہیں تو وہ ایک ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب پتا چل رہا ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے؟ اللہ اس کو چلاتا ہے، اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ سمندر کی لائف میں بھی بہت بہت نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ خود سمندر زمین کے 3 حصوں پر ہے قابض۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی، یعنی اوپر سے لائک امبریلا اوپر آتی ہے موج، ایک تو ہوتے نا اس کشتی کے ساتھ ٹکرا کے واپس، اور یہ کہ اچھل کر بالکل امبریلا بن جاتی، چھا جاتی، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔
اپنے رب کے غضب سے ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں اس میں بھول نہ جانا کس کو؟ اپنی واپسی کو. اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. کون ہے دھوکہ باز؟ شیطان، کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، جو جی چاہے کرو. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ سورت بڑی اہم صورتوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت السجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورت الدہر. صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل سورت الملک اور سورت السجدہ پڑھتے. تو اس سورت میں بھی کتاب کی بات کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں. یاد رکھیے یہ دعویٰ قرآن کے علاوہ کسی انسان کی کتاب نے نہیں کیا، کوئی کر بھی نہیں سکتا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود بنایا اس کو. بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسی سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اب دیکھیے کہ اپنے نفس پہ غور کرنے کے لیے آج شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے کیسے کیسے سسٹم رکھے جو ظاہری طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور باطنی طور پہ بھی. مثلا ہماری کڈنیز کیا کرتی ہیں؟ ہمارے خون کو صاف کرتی ہیں. جب کڈنیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو خون صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈائلسس. آپ کو معلوم ہے کہ ڈائلسس کا عمل کتنا مہنگا اور کتنا تکلیف دہ ہے. کہ انسان کی وینز میں 2 سوئیاں لگائی جاتی ہیں، ایک کے ذریعے تازہ خون آتا ہے، دوسرے کے ذریعے جو ویسٹیج ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور بعض اس کے ساتھ نیوٹرینٹس بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر اس پر پیسے الگ لگتے. کبھی ہم نے سوچا کڈنی کا فنکشن کتنا اہم ہے؟ کبھی ہم نے اس کو ڈائریکٹ کیا اندر کہ اب تم یہ کر لو ویسا کر لو؟ لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھی کام کر رہی. اسی طرح ہمارا ہارٹ، باقی بھی تمام اعضاء. شکر گزاری کیا ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے، زندگی ہوتے ہوئے ہم اللہ کے وفادار بنے، اس کے راستے میں جد و جہد کریں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. استغفر اللہ. موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، نام لگ چکا ہے کس فرشتے نے ہماری جان نکالنے کو آنا ہے، اسائن ہو چکا ہے، اللہ کے علم میں ہے. وہ جب آئے گا تو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا.
پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. اور یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے، جب ایک دن اس کی طرف جانا ہی ہے، پلٹنا ہی ہے، تو فائدہ کس میں ہے، بھلائی کس میں، کہ ابھی اس دنیا میں خوشی کے ساتھ اس کی طرف پلٹ جائیں، اس کو راضی کر لیں. کاش تم دیکھو وہ وقت جب کہ یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، سب نظر آ گیا، اب ہم کو یقین آ گیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ایک دفعہ دنیا میں اور جائیں. ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اس طرح کے تجربے کرا کے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یہ کون سی بات ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین، کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ سارے اس کے ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے. بس چکھو مزہ اب اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی بالکل مکمل سبمیشن، پوری طرح مان جاتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ایسی صفات والوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا اللہ نے؟ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی شخص کو خبر نہیں، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو، نافرمان ہو؟ دونوں کی زندگی، عقائد، اخلاق، کردار، یہ سب کچھ فرق ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. فلہم جنت المأوی، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا، چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہی ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ موڑ لے، یعنی قرآن سنا کر بات سمجھائی جائے اور پھر وہ عمل نہ کرے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا یعنی لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. تو بنی اسرائیل کی ذلت سے نکلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اچھے لیڈرز. یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کر رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک جنریشن وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والی انہی گھروں میں پھر رہنے لگتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں اب ہم رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی اور آ جاتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی بے پناہ فائدے ہیں اس کے. افلا یبصرون، کیا پھر انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ دیکھتے نہیں یہ سارے مناظر، یہ دلیلیں اور یہ مثالیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آخر کب ہوگا اگر تم سچے ہو. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا. جنہوں نے کفر کیا پھر نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، اور یہ بھی منتظر ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. سورۃ الاحزاب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ہمارے لیے کیا؟ اللہ کا تقوی زاد راہ، ہر کام میں، ہر جگہ. جیسے حج پہ جانے کے لیے کہا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ اس سفر پہ جاتے ہوئے تقوی ساتھ لے کے جانا. اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، معاملہ کرتے وقت تقوی ساتھ رکھنا چاہیے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کے طریقوں پہ نہ چلو. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون نہیں. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. ایک خاتون تھی، وہ مسلمان ہو گئی اور ان کے شوہر جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو آبویسلی وہ ان سے تھوڑا الگ ہونے لگی، یعنی جیسے بیڈ شیئر کرنا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کو سمجھانا بھی شروع کیا کہ جب تک یہ سمجھے. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے جو فیملی کو سیپریٹ کر رہا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو بڑی ویلڈ دلیل لگتی، اور ان کا آفینس اپنی جگہ ایک دلیل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی باتیں انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ صرف قریب کی چیز کو دیکھ رہا، بڑی پکچر کو نہ دیکھ رہا. کیونکہ ایمان لانے والے اور نہ لانے والے برابر نہیں ہوتے، ان کی زندگی، ان کی دلچسپیاں، ان کا اچھا برا سب فرق ہو جاتا ہے. تو جب ہسبینڈ اینڈ وائف کا بیسک انٹرسٹ ہی فرق ہو گیا تو باقی گھر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ دوسری بڑی بات کہ ایسا کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم زیادہ بڑا ہے. اس نے جو بھی احکام دیے قرآن میں اپنے علم کے ساتھ دیے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب لوگ باتیں بنائے ایسی پریشان کریں تو اللہ پہ بھروسہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. ایمان اور عقیدہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا. اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو طلاق کا لفظ کہنے کے بجائے قسم کھا بیٹھتے کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. فرمایا اس سے کوئی ماں نہیں بن جاتا. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یعنی منہ بولے بیٹے ہی ہوتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، تمہارے کہنے کی باتیں ہیں بس. مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. اتنی محبت وہ نبی سے کرتے ہیں کہ اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کر دیں. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کے خلاف تو وہ کوئی بات نہیں سن سکتے. بعض اوقات نان مسلم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی پر ایمان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور مومن ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں. جب آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ کو برا نہیں لگے گا، جب آپ کو کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. تو اگر کوئی ایسی ہستی جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اس کو کوئی برا کہے تو کیسے برا نہیں لگے گا. جو لوگ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں اگر صرف ان کا کوئی مذاق اڑا دے تو اس کو سو کر دیں کہ میری حتک عزت ہو گئی ہے. لیکن وہ جو کسی ایک نہیں کروڑوں لوگوں کے محبوب کو ستاتے ہیں اور پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم سی بھی نہ کریں، اف بھی نہ کہیں.
اصل بات یہ ہے کہ وہ لا علم ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے دل میں نبی کا احترام کتنا ہے، اور اگر نہیں تو اتنا ہونا چاہیے. اور اسی طرح نبی سے متعلق ہر چیز، ان کے اہل بیت کا بھی، ان کی بیویوں کا بھی، ازواج کا بھی، اور ان کے محبوبوں کا بھی. جیسے اس ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا قبیلہ آ رہا ہے ان کی مدد کرنے ابو بکر کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں؟ اور اگر یہ ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے تو رسول اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے، تو میں کہاں کا رہوں گا؟ کہیں کبھی نہیں. لہذا صرف یہ نہیں کہ رسول کو، بلکہ رسول کے محبوب کو بھی اذیت مت دو، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی جب وراثت کے معاملات ہوں اور باقی چیزیں تو ان کے حقوق انہیں دو. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، البتہ اپنے رفیقوں یعنی دوستوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اس میں دوستوں کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. یعنی وراثت میں حصہ تو اللہ نے خاندانی خونی رشتوں کا رکھا، لیکن انسان سب کچھ اپنے خونی رشتوں پر ہی خرچ نہ کر ڈالے، اپنے عزیز دوست، مہمان، رشتہ دار، ہمسائے، مسافر، ان کا بھی حق سمجھے. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ حقداروں کو ان کے حق دے کے باقی لوگوں کے بھی حق پہچانو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف، جس کے نام پر اس سورت کا نام بھی الاحزاب ہے، اور الاحزاب کے علاوہ اس جنگ کا نام جنگ خندق بھی ہے. اس جنگ میں تمام مشرکین کے علاوہ بنو قریظہ نے بھی، جو ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا چاروں طرف سے مدینہ کا. تو اس پر ایک طرف جو خالی تھی وہاں مسلمانوں نے خندق کھود کر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اس علاقے کو پروٹیکٹ کیا. اور اتنے خطرناک دن تھے کہ اگر یہ سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اگر یہ مدینہ پر کسی بھی طرح حملہ آور ہو جاتے تو مسلمان کہاں جاتے. ایسے مشکل وقت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور آندھی سے مدد کی. ایسی آندھی چلی کہ وہ لوگ اب ان کے جانور رسیاں توڑا کے بھاگ گئے اور ان کے خیمے الٹ گئے اور ان کو بھی وہاں سے جانا پڑا. ورنہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں سارے عرب نے سمجھوتا کر لیا، ایکا کر لیا اندر باہر کے دشمنوں نے کہ ہم سب اب مل کے اکٹھے ہو کے ایک الائنس بنا کر مضبوط قوت کے ساتھ بس مسلمانوں کو اب کچل دیں گے. لیکن اللہ نے کس طرح مدد کی؟ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی ہر طرف سے انہوں نے سراؤنڈ کر لیا، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کبھی کسی کا دشمن اس کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہ ہوتا ہے جب انسان سخت پریشان ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یہ جو سخت مصیبتیں آتی ہیں نا، اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جھٹک کے جھنجھوڑ کے چھانٹ کے دیکھنا چاہتا ہے اب بھی میرے راستے پہ کون ہوگا، پھر میری طرف کون پلٹ کر آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر ایمان جانچا نہیں جاتا. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، اور یہ کون سا گروہ تھا؟ منافقین کا. حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ تو یہ اس میں جا پڑتے. یہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کا دیتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا.
ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تم کو مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو، اور تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سب کر کے۔ ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنگ سے جی چرانے والے بہانے بازوں کا تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کو ان کا بھی پتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی ورغلاتے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان لائے ہوئے نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی انسان یا ایمان میں تو یا کفر میں، منافقت جو ہے وہ ایمان کی حالت نہیں ہے، چاہے بظاہر انسان اسلام کرتا رہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے، اگر پھر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، ذکر کثیر۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ جو سچے دل سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ مشکلات آئیں گی اور مجھے ان پہ صبر کرنا ہے اور میں کروں گا، وہ پورے عزم اور ڈٹرمینیشن کے ساتھ نکلتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا جب تک حالات اچھے رہے تو میں ساتھ ہوں اور جب حالات بدلے تو میں بھی بدل گیا۔ ابن الوقت، مفاد پرست۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی کیونکہ وہ مشکلات سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹے اور نہ انہوں نے اس کا سوچا۔ یاد رکھیے جب بھی ہم اللہ کے دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو مشکلات ضرور آتی ہیں، اس میں انسان یا تو آر یا پار ہوتا ہے، بیچ میں نہیں رہ سکتا۔ یا تو وہ سب مشکلات سے اوپر اٹھ کے اپنا کام کرتا ہے، اور یا پھر وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے اور وہ اسی ریلے میں بہ جاتا ہے جس میں باقی لوگ کوڑا کرکٹ بہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم استقامت سے کام لیتے ہیں یا نیکی کے مواقع گنوا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ سچائی کیا ہے کہ جب انسان کہتا ہے یا اللہ میں کام تیرے لیے بس کر رہا ہوں، ہم سب منہ سے بولتے ہیں نا، کوئی بھی کام، دین کی خدمت کا کام ہو، کسی انسان کی خدمت کا کام ہو، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، ہمیں بس تجھ سے رضا چاہیے۔ لیکن جب اس کام میں آتی ہے تھوڑی سی بھی مرضی کے خلاف بات تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اب میں یہ نہیں کروں گا، کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں کوئی خزانہ تھا آپ کے پاس، وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، تو مجھے نہیں کرنا، مجھے چاہیے نہیں خزانہ، اور شیطان کامیاب ہو گیا۔ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے تو توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، یعنی جنگ احزاب کے موقع پر وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ بغیر جنگ کیے جیتی گئی تھی۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔
پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا. مسلمانوں نے 25 روز ان کا محاصرہ کیا، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. یہ سزا ان کو انہی کے قانون کے مطابق دی گئی تھی. اس کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے مردوں کو مروا دیا تھا. ایسا کیوں کیا؟ تو بات یہ کہ یہ تو ان کی کتاب میں یہ قانون تھا کہ جو اس طرح بٹرے کریں، دھوکہ دیں اور غداری کریں، جنگ کے موقع پر ساتھ چھوڑ دیں یا دشمن کے ساتھ مل جائیں، تو اس کی سزا یہی ہے. آپ دیکھیے کہ باتیں کرنے کی تو آپ دنیا میں جس قسم کی بھی کوئی بھی سزا ہے، کچھ بھی ہے، سب کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے نا. چیزوں کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا سامنے سے نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ وجہ کیا تھی، ایسا کیا کیوں. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات کوئی شخص آ کے کسی کی خوب شکایت لگاتا، فلاں ایسا ہے ویسا. اگر آپ کے اندر حکمت اور عقل والے تو آپ سوچیں کہ ایسا کیوں ایسا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے. آپ روٹ کاز کو دیکھیں گے اور وہاں سے علاج ڈھونڈیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، بغیر وجہ کے نہیں ہوتی. ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے. کیا ان کو علم نہیں ہے، بدنیتی ہے، یہ کیا وجہ ہے. تو بہت سے لوگ تو صرف سنی سنائی باتیں آگے فارورڈ فارورڈ فارورڈ، اسلام ایکسپوزڈ، اور طرح طرح کی خراب باتیں. تو اس میں بہت سے لوگ خود تھوڑی تحقیق کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بھی ان کے پھندے میں آ جاتے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے اسلام. یہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے یہود کے گروہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ کہاں سے مرسیفل ہیں. پھر وہ قرآن کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا. تو کہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کیا گیا. تو بات یہ تھی کہ اگر اس موقع پر اس حصے کو نہ کاٹا جاتا تو یہ سارے جسم کی موت کا سبب بنتا. بعض اوقات ایسے زخم بن جاتے ہیں، ایسے جسم میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، جیسے کسی ایریا کو کینسر ہو جاتا ہے، آپ کے کسی اس کو کینسر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ آپریشن. کیوں آپریشن کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ظالم ہوتا ہے، اس کو آپ جیل بھجواتے ہیں کہ اس نے میرے لیور کا ایک حصہ نکال کے پھینک دیا. نہیں، آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا. یعنی صرف اس موقع پر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، ورنہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ان لوگوں کو مختلف آفیسز میں بھی کام دیا گیا تھا، اور ہمیشہ ہر طرح کے لوگ مسلمان حکومت کے اندر باہم امن و امان کے ساتھ رہتے رہے ہیں. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. یعنی اس پر بھی تم نے کوئی محنت نہیں کی سوائے اس کے کہ محاصرہ ہوا، اور یہ بھی ایک طرح سے لڑائی کے بغیر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے مدینہ کے یہ حالات ہیں، ہر طرف سے لوگ چڑھ دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ مقابلے میں دفاع میں لگا جا رہا ہے. ہر ایک کے معاشی حالات انتہائی تنگ ہو گئے، قربانیوں کی حد ہو چکی تھی. ازواج مطہرات کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو اتنے میں ساری ازواج نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا کچھ نان نفقہ بڑھایا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تمہیں ایک مشن کی وجہ سے ایک مقصد کے ساتھ اس گھر میں رکھا گیا تھا اور تم کیا مطالبہ کر رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا بیچ میں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. تم پھر اس آنر کے اس اعزاز کے قابل ہی نہیں، کیونکہ امہات المؤمنین بننا، آخری پیغمبر کی بیوی بننا کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں تھا. لیکن یاد رکھیے جتنا ریوارڈ بڑا ہوتا ہے اتنی اس کے لیے قربانی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں، محسنات ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یا نساء النبی،
اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ نبی کی بیویوں کے ساتھ کس طرح خطاب کیا جا رہا ہے کہ کوئی بے جا رعایت نہیں ہے، کہ چونکہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تم جو جی چاہے کرو، نہیں، جو بڑے مقام پر ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کو تخییر کہتے ہیں کہ بیوی کو اس امر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا جدا ہونا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا۔ تو حضرت عائشہ کے پاس آپ آیا، آپ نے ان کو سنائی یہ بات اور کہا کہ تم فیصلہ کرو، لیکن یاد رکھو فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چھوڑ کر چلی جائیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں، کیونکہ آپ عمر میں کم تھی نا، تو بازو کو ہوتا تھا نا کہ کم عمری میں انسان تھوڑا جوشیلا ہوتا ہے اور بہت سے فیصلے بس غصے میں آ کے یہ جلد بازی میں کر لیتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ آیت تخییر دی گئی تو آپ باقیوں کو نہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا تھا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں دنیا کے مقابلے میں، تو اسی لیے پھر اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بے شمار قربانیاں کی تھی، لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں، اپنی نیند کی، کھانے پینے، آرام، تھوڑے سیر تفریح، ان چیزوں کی بھی نہیں کر سکتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح دین کے خادم کہلائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا بنے گا۔ ان آیات کے اوپر ایک کیسٹ بھی ہے، کیا چاہیے دنیا یا آخرت، تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ پھر یہ سارا واقعہ ہر چیز بیان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔